الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مسئلہ نمبر ہے 1486 من الوقف المنقطع الآخر ما اذا کان الوقف مبنیا علی الدوام لیکن کان وقفا علی من یصح الوقف علیہ فی اولہ دون آخرہ کما اذا وقف علی زید و اولادہ و بعد انقراضہم علی الکنائس والبیع مثلا۔ یہاں پہ وقف کے جو ہے وہ احکام جاری ہیں، اور وقف کی جو ایک قسم جسے باطل شمار کیا جاتا ہے وہ منقطع الاول ہے۔ منقطع الاول کیا مطلب ہے کہ ابھی سے وقف نہیں ہوگا، 4 دن بعد، 5 دن بعد، 6 دن بعد کیا ہوگا، وقف ہوگا۔ تو یہ والا وقف کیا باطل ہے، یعنی وقف کے اندر جو ایک اور شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ معلق نہیں ہونا چاہیے، منجز ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ابھی سے کیا وقف کریں، اس میں یہ ٹائمنگ نہ ہو کہ یہ مہینے بعد وقف ہوگا، 2 مہینے بعد وقف ہوگا۔ تو یہ جو مہینے بعد وقف ہوتا ہے، ہفتے بعد وقف ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں بھئی شروع کے 8-10 دن وقف نہیں ہوگا، جب یہ 8-10 دن گزر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ وقف ہوگا۔ تو یہ کیا بنے گا، منقطع الاول، یعنی ایک ایسا وقف ہے کہ جس کا شروع کٹا ہوا ہے، شروع میں ہے ہی نہیں وقف، تو یہ کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹ کر لیں، یعنی شروع میں وقف ہو لیکن آخر سے کیا کٹ جائے، ٹھیک ہے، منقطع الاخر، تو اس کی انہوں نے ایک صورت یہ بتائی کہ وہ تب درست ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے مدت نہ لگائی ہو۔ اگر آپ یہ مدت لگائیں نا کہ ابھی میں وقف ابھی سے کر رہا ہوں لیکن یہ 10 سال کے لیے وقف ہوگا، 10 سال کے بعد ختم ہو جائے گا، تو یہ وقف جائز نہیں ہے۔ لیکن موقوف علیہ اگر آپ ایک ایسا رکھتے ہیں کہ جس نے 10 سال کے اندر کیا ہے، ختم ہو جانا ہے، فرض کریں آپ نے ایک بندے کے لیے وقف کی چیز اور وہ بندہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال کے بعد کیا فوت ہو جائے گا، حالات اس کے ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ 10 سال بعد فوت ہو جاتا ہے تو موقوف علیہ کے ختم ہونے سے، یعنی عربی تعبیر کیا استعمال کی، منقرض ہونے سے، گزر جانے سے، یہ وقف کیا بن جاتا ہے، منقطع الاخر بن جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا منقطع الاخر وقف ہے کہ جس میں مدت آپ نے معین نہیں کی ہوتی لیکن موقوف علیہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ گزشتہ کیا بحث میں گفتگو ہو چکی تھی۔ ابھی ایک اور کیا ہے، منقطع الاخر کی مثال دے رہے ہیں کہ منقطع الاخر کی ایک مثال یوں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یوں کہیں کہ بھئی یہ وقف جو ہے وہ زید اور اس کی اولاد کے لیے ہے، زید اور اس کی اولاد کبھی نہ کبھی ختم تو ہو جائے گی، منقطع الاخر ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ کیا کہیں کہ زید اور اس کی اولاد جب ختم ہوگی تو اس کے بعد یہ وقف ہوگا کس کے لیے جی، جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، کنیسہ، یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے جسے بیع کہتے ہیں، جمع اس کی بیع ہے، تو یہ جی یہودیوں کی عبادت گاہ کے لیے باغ کیا ہوگا، وقف ہوگا، یعنی اس کی جو بھی آمدن آئے گی وہ آپ کس کو دیں گے، وہ کنیسہ میں دیں گے اور یہودیوں کی عبادت گاہ میں دیں گے۔ تو یہ وقف کیا ہے، منقطع الاخر نہیں بن رہا۔ اگر آپ یوں دیکھیں گا اور سے، تو آپ نے کہا یہ پہلے زید اور اس کی اولاد کے لیے ہے، زید اور اس کی اولاد ختم ہوگا، کیا وقف ختم ہو جائے گا؟ اب کہ نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ زمین پھر وقف ہوگی کس کے لیے، کنیسہ کے لیے وقف ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سید ثانی یہ فرماتے ہیں چونکہ کنیسہ کے لیے وقف کرنا باطل ہے تو گویا کہ یہ منقطع الاخر ہو گیا۔ منقطع الاخر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ جو آپ نے آخر پہ جس چیز کے لیے وقف کیا ہے نا وہ کل عدم ہے، اس کا ہونا نہ ہونا کیا ہے، برابر ہے۔ شریعت کیا اسے نہیں مانتی کہ آپ جو ہے وہ ایک چیز کو وقف یہودیوں کی عبادت گاہ کے لیے نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے حرام کاموں کے لیے آپ وقف نہیں کر سکتے، جائز ہونا شرعی طور پہ تو کیا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی کس میں جائے گا، منقطع الاخر میں جائے گا۔ یعنی منقطع الاخر کیا مطلب ہے کہ زید اور اس کی اولاد جو یہاں پہ موقوف علیہ بن رہی ہے، جیسے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ فوت ہو جائیں گے زید اور اس کی اولاد، تو یہ وقف ختم ہو جائے گا اور دوبارہ کس کی طرف پلٹ آئے گا، واقف کی طرف کیا پلٹ آئے گا۔ تو لہٰذا یہ منقطع الاخر جو وقف ہوتا ہے یہ درست ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال کیا یہ بھی بنتی ہے، من الوقف المنقطع الاخر، کہ منقطع الاخر جو وقف ہوتا ہے اس میں سے شمار ہوتا ہے۔ کون سا وقف؟ کہ اذا کان الوقف مبنیا علی الدوام، کہ وقف آپ نے دائمی کیا ہے، بالکل آخر سے نہیں کاٹ رہا، ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ کان وقفا علی من یصح الوقف علیہ فی اولہ دون آخرہ، لیکن وہ وقف ہے علی، اس کے اوپر وقف ہے کہ من یصح الوقف علیہ، کہ جس کے لیے وقف کرنا صحیح ہے، کہاں پہ، فی اولہ، فی اول الوقف، یعنی وقف کا جو شروع کا پیریڈ ہے وہ کون ہے، اس میں وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے وقف کرنا صحیح ہوتا ہے۔
لیکن دون آخر الوقف، لیکن اگر وقف کے آخر کو دیکھیں کہ جب یہ اول ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وقف، کہتے ہیں جی دون آخر ہی، آخر جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے وقف کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کما اذا وقف علی زید و اولادی، زید اور اس کی اولاد کے اوپر وقف کیا تو یہ کیا ہے، ان کے اوپر وقف کرنا صحیح ہے۔ وبعد انقراضہم، اور جب یہ گزر جائیں گے، زید اور اس کی اولاد گزر جائیں گے یعنی فوت ہو جائیں گے، ان کے بعد اس نے ختم نہیں کیا وقف کو بلکہ مزید کیا وقف کیا، اس نے کس کے اوپر وقف کیا، علی الکنائس والبیع، کنیسہ کی جمع کنائس اور بیع کی جمع کیا ہے، بیع ہو گیا۔ کنیسہ یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ ہو جائے گی، اور یہ جو بیع ہے یہ یہودیوں کی کیا ہے، عبادت گاہ ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ زید اور اولاد کی گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ وقف ہوگی جی یہودیوں اور کافروں کی کیا ہے، عبادت گاہوں کے لیے، مثال کے طور پہ۔ ہاں ہاں زید تو اس کے اولاد نہیں، ویسے کافروں کے لیے وقف کر سکتے ہیں لیکن اس کی عبادت گاہ کے لیے وقف نہیں کر سکتے نا، جیسے ویسے آپ کافر کے لیے وقف کر دیں کہ یہ زمین جو ہے وہ ان انسانوں کی مدد کے لیے، جس طرح عمومی آپ وقف کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سبیل بنائی پانی کی، آپ نے کہا سب کے لیے وقف ہے، چاہے اسے کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، تو یہ یعنی موقوف علیہم کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو کنیسہ وغیرہ ہے یہ عبادت گاہ والا، کیونکہ یہ ممنوع ہے شریعت میں، اس کو سپورٹ کرنا، آگے لے کے چلنا، تو اس وجہ سے ان کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ منقطع الآخر بنے گی۔ منقطع الآخر وقف کیسے بنے گا کہ فَيَصِحُ وَقْفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَن يَصِحُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، تو یہ جو وقف ہے وہ صحیح ہو جائے گا ان کی نسبت سے کہ جن کے اوپر وقف کرنا صحیح تھا، یعنی زید اور اس کی اولاد کے لیے وقف صحیح ہو جائے گا۔ وَيَبْطُلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا لَا يَصِحُ، اور اس کی نسبت سے وقف باطل ہو جائے گا کہ جس میں وقف کرنا صحیح نہیں ہوتا، تو یعنی آخر سے وقف باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الوقف المنقطع الاول باطل، وہ وقف کہ جس کا شروع ہی کٹا ہوا ہو وہ تو کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ یعنی یہی مثال اگر ہم الٹ کر لیں، اس نے کہا کہ پہلے مرحلے پہ وقف ہوگا کہ اس کے لیے عبادت گاہوں کے لیے وقف ہوگا، پھر جو ہے وہ اتنے عرصے کے بعد دوبارہ یہ وقف کس کے لیے ہو جائے گا، زید اور اس کی اولاد کے لیے ہو جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ منقطع الاول کیا وقف باطل ہے۔ الوقف المنقطع الاول باطل، وہ وقف کے جس کا شروع ہوئی کیا ہے، کٹا ہوا ہو، وہ باطل ہوتا ہے۔ سواء اکان بجار الواقف، چاہے اس کا جو شروع سے انقطاع ہے، شروع سے اس کا کٹ جانا ہے، وہ واقف کے وجہ سے ہو، یعنی واقف نے ہی خود اس کو جعل کیا ہو، خود قرار دیا ہو۔ کما اذا اوقفہ من اول شہر القادم، اس نے کہا کہ یہ چیز وقف کرتا ہوں لیکن کب یہ وقف ہوگی، من اول شہر القادم، جو آنے والا مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ ابھی سے وقف نہیں کر رہے، یعنی شروع اس کا کیا کٹا ہوا ہے اور بعد میں یہ کیا ہو جائے گی، وقف ہو جائے گی جب اول شہر قادم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طریقے سے وہ صیغہ پڑھتے ہیں، یوں صیغہ اس نے پڑھا، یعنی یوں جملہ اس نے کہا، انشاء کیا کہ یہ چیز وقف ہے لیکن کب وقف ہے، ایک مہینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک مہینہ جب شروع ہوگا، یعنی ایک مہینہ جیسے گزرے گا اس کے بعد یہ فوراً کیا وقف ہو جائے گی، اس طریقے کی صورت حال ہے تو یہ کیا غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، سواء کان بجار الواقف، چاہے یہ منقطع بن جائے واقف کے جعل کرنے سے، او بحکم شرعی، یا شریعت کے حکم کی وجہ سے یہ کیا بن جائے، منقطع بن جائے، یعنی شریعت اس کو وقفی شمار نہ کرے۔ یعنی اس کی کیا مثال بنتی ہے کہ بأن وقف اولا علی ما لا یصح الوقف علیہ، کہ اس نے شروع سے وقف ایسی چیز کے اوپر کیا ہے کہ لا یصح الوقف علیہ، کہ جس کے اوپر وقف ہی صحیح نہیں ہوتا، یعنی شروع سے اس نے کس کے اوپر وقف کیا، فرض کریں کنیسہ کے اوپر کیا وقف کیا، عیسائیوں کی عبادت گاہ کے اوپر، ثم علی غیری، پھر اس نے کہا کہ اتنے عرصے کے بعد پھر یہ کس کے اوپر وقف ہو جائے گا، زید اور اس کی اولاد کے لیے وقف ہو جائے گا، تو یہ بھی کیا ہے، منقطع الاول ہے اور باطل ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ الْأَوْلَى فِي الثَّانِيَةِ، اگرچہ جو ثانی ہے اس میں احوط اولا کیا ہے کہ تجدید الوقف عند انقراض الاول، کہ جب پہلے والا وقف ختم ہو جائے تو اس صورت میں وقف کی کیا کریں، تجدید کرنے، دوبارہ کیا کرنے، یہ احتیاط اولا ہے لیکن باطل ہے۔ بہرحال وہی حکم شرع سے، کہ حکم شرع کی وجہ سے جس کے اوپر وقف شروع میں صحیح نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا نا، منقطع الاول ہے، ثانی میں باطل ہے نا، اول بھی باطل، ثانی بھی باطل، ہاں ثانی بھی باطل ہے، وہ ثانی سے مراد موقوف علیہ لے رہے ہیں اور آپ بجا حکم شرع لے رہے ہیں، ثانی سے مراد نہیں، میرے بعد وہ ثانی سے بعد مایسے ہوا ہے، باطل تو ہے لیکن وہ مایسے یعنی زید
ہاں ہاں، یعنی وہی زید اور اولاد کے لیے وقف یہاں تو باطل ہو گیا نا، فرض مسئلہ میں تو باطل ہو گیا نا. ویسے آپ اگر پوچھ رہے ہیں بھی زید اور اس کی اولاد کے لیے وقف کیا نہیں ہو سکتا، ہو تو سکتا ہے. تو احتیاط اولا یہ ہے کہ دوبارہ ان کے لیے وقف کرے. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، ہاں دوبارہ وقف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ احتیاط اولا، لیکن باطل ہو گیا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے لیے وقف ہو گئے. انقراض جب تک انقراض عوض میں جب تک یہ کنیسہ اس نے کیا تھا جب تک یہ ختم یا دوسروں تک نہیں ہوگا، یا شروع سے ہی دوبارہ کر دیں کہ بس میں ان کے لیے کرتا ہوں؟ نہیں، انقراض اس نے کنیسہ کے لیے وقف کیا، اگر ان کا کنیسہ ہی ختم ہو گیا، انہوں نے کیا ہے ختم کر دیا کنیسہ سارا، مسلمان ہو گئے، کنیسہ ختم ہو گیا سارا، پھر منقرض ہو گیا. اگر وہ منقرض نہ ہو لیکن جب ہے ہی باطل تو وہ دوبارہ نئے سرے سے ہی کر دے کہ میں یہ جو زمین ہے بس زید اور اس کی اولاد کے لیے کرتا ہوں. ہاں دوبارہ کر سکتا ہے، وہ ہے ہی باطل تو دوبارہ کر دے. ٹھیک ہے، عقد فاسد نہ ہونے کے برابر ہے، دوبارہ بھی کر سکتے. اچھا جی، اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ اذا وقف عینا علی غیرہ وشرط عودہ الیہ عند الحاجہ. یہ یعنی اس نے کہا کہ یہ میں وقف کرتا ہوں دوسرے کے اوپر کہ یہ زمین یہ گھر جو ہے وہ مدرسے کے لیے وقف ہے، امام بارگاہ کے لیے، لیکن شرط کیا رکھی کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی نا تو میں واپس لے لوں گا. ٹھیک ہے، یہ وقف جیسے ہم کیا کہتے ہیں فسخ کی اس نے قید لگ رہی نا شرط، تو یہ جائز نہیں ہوتا. وہ شرط عودہ، اور یہ شرط رکھی کہ عودہ یعنی کیا مطلب عود العین، کہ عین جو ہے وہ الیہ اس واقف کی طرف پلٹ جائے گی عند الحاجت، جب اسے کیا پڑے گی ضرورت پڑے گی. تو لم یصح، تو یہ والا وقف کیا ہوتا ہے صحیح نہیں ہوتا. تو یعنی یہاں سے اگر ہم شرائط نکالیں تو مثلا شروع میں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وقف کی توقیت جائز نہیں ہوتی، مدت رکھنا. پھر وقف منقطع الاول کیا ہوتا ہے باطل ہوتا ہے، یہ دو صورتیں ہو گئیں. اور تیسری جو ابھی ہم نے یہ پڑھی کہ وقف میں جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو ختم کر دوں گا وقف کو. ٹھیک ہے، یہ تین شرائط کیا ہیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اور اگلی شرط دیکھیں جی، یشترط فی صحت الوقف التنجیز. ٹھیک ہے، یہ چوتھی شرط ہو جائے گی کہ وقف کے صحیح ہونے میں کیا شرط ہے کہ منجز ہو، یعنی کسی چیز کے اوپر معلق کر کے مشروط کر کے آپ کیا ہے اسے وقف نہ کریں. فلو علق الوقف، اگر وہ وقف کو معلق کر دے علی امر، ایک ایسے کام کے اوپر مستقبلین کے جو بعد میں آ رہا ہو، مستقبل میں آ رہا ہو، اور وہ کام ایسا ہو کہ معلوم الحصول کے جس کا ہونا یقینی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر اسے معلق اس نے امر مستقبلی پہ کیا تو یہ حقیقت میں منقطع الاول بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، منقطع الاول کی جہت سے بھی یہ باطل ہے، اور دوسرا اس جیسے ہی باطل ہے کیونکہ یہ کیا منجز نہیں ہو رہا. یعنی منقطع الاول اور جو معلق ہے یہ تقریباً کیا ایک چیز ہے. اس میں آپ دیکھیں گے پریکٹیکل کیا کوئی فرق اس میں نظر نہیں آئے گا، سوائے اس میں فرق نظر آئے گا کہ منقطع الاول جو شریعت میں کیا ہوتا ہے باطل ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے کیا ہے وقف منجز ہی کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا یہ کنیسہ کے لیے میں نے وقف کیا، منجز کیا، معلق تو نہیں کیا، لیکن اس کو بھی شریعت کیا کہتی ہے منقطع الاول کہتی ہے، اگرچہ اسے آپ معلق نہیں کہہ سکتے، وہ ہوگا منجز ہی. تو یہ تھوڑا سا کیا ہے ان دو شرائط میں کیا پڑے گا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، کہ منقطع الاول عقد وقف باطل ہے، اور دوسرا معلق جو ہوتا ہے وقف وہ کیا ہے باطل ہے. یعنی جو آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی جو شریعت میں ممنوع ہے اس کے علاوہ میں کا مصداق ایک ہوگا، یعنی منقطع الاول اور اس کا معلق کا. یعنی منقطع الاول جو ہوتا ہے نا جو شریعت میں ممنوع ہوتا ہے منقطع الاول وہ والا، وہ معلق نہیں ہوتا، منجز ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی منقطع الاول لے لیں اور معلق لے لیں ایک جیسے ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ابھی اس نے کہا ہے کہ میں کرتا ہوں سادات کے لیے، اب وہ تو منقطع الاول نہیں ہے، لیکن میں شرط لگاتا ہوں کہ میں سادات کے لیے وقف کرتا ہوں اگر میں یہ کام ہو گیا تو. اب ادھر منقطع الاول کوئی نہیں ہے لیکن معلق کر رہا ہوں. ہاں نہیں وہ منقطع الاول کی مثال لے کر آئے نا، منقطع الاول کی مثال لے کر آئیں کہ یہ میں زمین وقف کرتا ہوں 1 مہینے کے بعد، جب اگلے مہینے کی پہلی آئے گی یوں کر کے، تو یہ والی چیز جو ہے معلق کی بنے گی. تساوی نہیں ہے، تساوی نہیں ہے، یہ اس عام خاص منواج بنا رہے ہیں کہ ہر منقطع الاول جو شرعی نہیں ہوگا وہ کیا بنے گا معلق بھی بنے گا ایک طرح سے، لیکن ہر معلق منقطع الاول نہیں بنے گا یوں کر کے. نتیجہ میں کیا کہہ رہا تھا ایک ہی جیسا نکلے نتیجہ. اچھا بہرحال اس کو الگ شرط کے طور پہ دیکھیں وہ بھی اچھا ہے سمجھنے کے لیے.
اچھا، معلق کن چیزوں کے اوپر ہو تو وقف کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ پہلی جو ہے وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ معلق جو ہے وہ مستقبل کا کام ہو، اور مستقبل کا کام ایسا ہو کہ معلوم الحصول، علی امر مستقبلی معلوم الحصول ہے، یقین ہے، معلوم یعنی علم سے ہے، یقین ہے کہ یہ کام تو کیا ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یقین ہوتا ہے بھی مہینے کی اگلی پہلی آئے گی، دوسرا مہینہ آئے گا، تیسرا آئے گا، یہ یقینی ہے۔ او متوقع الحصول ہے، یا ایک ایسا مستقبل کا کام ہو کہ جس کا حصول کیا ہو؟ متوقع ہو، یقینی نہ ہو، جیسے میرا بیٹا پیدا ہونا، ٹھیک ہے، شادی ہونا، لجنہ کے امتحان میں پاس ہونا، یہ متوقع الحصول ہے۔ او امر حالی، یا ایک ایسا کام ہو کہ جو حالی ہے، مستقبل کا نہیں ہے، ابھی کا حالی ہے، یعنی اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، لیکن وہ حالی ایسا ہے کہ ابھی اس کے پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، محتمل الحصول ہے۔ جیسے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے وہ 28 ربیع الاول ہے یا نہیں ہے، نہیں پتہ، وہ کہتا ہے کہ اگر آج 28 ربیع الاول ہوئی تو یہ چیز کیا ہے میں وقف کرتا ہوں، یوں کر کے۔ تو یہ کیا ہے؟ امر حالی ہے، لیکن معلوم الحصول نہیں ہے، محتمل الحصول ہے۔ اور واقع میں ہے، واقع میں ہوتا رہے، ٹھیک ہے، واقع میں ہوتا رہے۔ معد میں کون ہی مما، لیکن وہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تتوقف علیہ صحت العقد، کہ جس کے اوپر کیا ہے عقد کا صحیح ہونا کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے۔ عقد کا صحیح ہونا کس کے اوپر موقوف ہے؟ کہ وہ چیز آپ کی اپنی ہو، مملوک ہو، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ گھر میرا ہوا تو یہ میں کیا ہے وقف ہے مدرسے کے لیے، یوں کر کے، یہ والا ٹھیک ہوتا ہے، یعنی یہ والا معلق کرنا، کہ اس چیز کے اوپر معلق کرنا جو صحت وقف میں کیا ہے شرط ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی معد میں کون ہی، یعنی وہ جو جس امر کے اوپر آپ معلق کر رہے ہیں وہ امر ایسا ہے کہ معد میں کون ہی، کہ وہ امر نہیں ہے، مما ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ تتوقف علیہ صحت العقد، کہ جس کے اوپر عقد کا صحیح ہونا موقوف ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ باطلہ، یہ وقف کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اب تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں، تین سے کیا مراد ہے؟ پہلا یعنی امر مستقبل ہے اور معلوم الحصول ہے، اس کی کیا مثال دی؟ فَإِذَا قَالَ وَقَفْتُ دَارِي إِذَا جَاءَ رأس الشہر، کہ جب مہینے کا آخر آ جائے گا یا مہینے کی ابتدا آ جائے گی تو یہ میرا دار کیا وقف ہے، ٹھیک ہے، یہ امر مستقبل ہے اور یقینی ہے کہ بھئی مہینے کا اینڈ تو نہیں ہے۔ او اذا ولد لی ذکر، یا جب میرا کیا ہے بیٹا پیدا ہوگا، یہ بھی مستقبل کیا لیکن متوقع الحصول ہے۔ او ان کان ھذا الیوم یوم الجمعہ، یہ امر حالی ہے لیکن یہاں پہ اسے علم نہیں ہے، محتمل الحصول ہے، کہ اگر آج کا دن جمعہ کا دن ہوا تو یہ چیز کیا ہے وقف ہے، اب آج جمعہ ہے یا نہیں ہے یہ اسے پتہ نہیں ہے، تو باطلہ، تو ان صورتوں میں یہ چیز کیا ہو جائے گا؟ وقف باطل ہو جائے گا۔ وَإِذَا عَلَّقَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ حَالِيٍّ معلوم الحصول، لیکن اگر وقف وہ معلق کرے مستقبل کے اوپر نہیں ہے، حال والے معاملے کے اوپر، حال والے کام کے اوپر، اور وہ کام ایسا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ ہے، معلوم الحصول ہے۔ او عَلَّقَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ مجہول الحصول، لیکن یا دوسری مثال، یا اسے معلق کرے ایسے کام کے اوپر جو مجہول الحصول ہے یا نہیں، یہ اسے پتہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّهُ كَانَ مِمَّا، لیکن وہ ایک کام ایسا ہے کہ تتوقف علیہ صحت العقد، کہ جس کے اوپر عقد کا صحیح ہونا کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے، تو پھر عقد کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا وقف یہاں پہ۔ اس کی مثالیں یعنی کما اذا قال زید، جیسے زید یوں کہے کہ وقفت داری ان کنت زیدن، ٹھیک ہے، یہ امر حالی ہے، امر حالی ہے اور معلوم الحصول، اسے پتہ ہے کہ میں زید ہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں یہ گھر وقف کرتا ہوں اگر میں کیا ہوا فلاں کا بیٹا نہیں، اگر میں زید ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں زید ہوں تو یہ کیا ہے میں گھر وقف کرتا ہوں۔ او وقفت داری ان کانت لی، دوسری کیا مثال ہے کہ یہ میں گھر وقف کرتا ہوں ان کانت دار لی، کہ اگر یہ گھر کیا ہوا میرا ہوا، یعنی اگر اس گھر کا مالک میں ہوں میں کیسے وقف کرتا ہوں، تو یہ ہے تو مجہول، یعنی اسے پتہ نہیں ہے کہ گھر کا میں مالک ہوں یا مالک نہیں ہوں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر عقد کا صحیح ہونا کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے، تو صحہ، تو یہاں پہ پھر وقف کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ یہ منجز اور مطلق میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ منجز اور مطلق اس کے مقابلے ہوتا ہے مقید کے مقابلے، یعنی لغوی اعتبار سے فرق نہیں ہے، مصطلحات میں فرق کرتا ہے، جس طرح مطلق میں، عموم میں، منجز میں، ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے، مقید میں، قید اور شرط میں، یہ اصولیوں نے فرق بنائے ہوئے ہیں اصطلاحات میں، یہاں پہ عمومی چیزیں ہوتی ہیں، اتنے نہیں ہیں۔ منجز سے یہاں پہ وہی مراد ہے کہ کسی چیز کے اوپر معلق کر دینا، اب آپ اس کو مطلق کہیں، مقید کہیں، مشروط کہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ یہ جو شرائط بیان کریں کہ جن پر عقد کی صحت موقوف ہے، ادھر کون سی مراد ہے؟ اوپر بھی مما توقف علیہ صحت العقد کے ایک ہی شرط وہ بیان کی ہے کہ یہ چیز اس کی اپنی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، ملک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
اذا قال ھذا وقف بعد وفاتی بطلا، ٹھیک ہے، یہ بھی اب اسی کی مثالیں ہیں، معلق کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، منجز نہیں ہے نا، منقطع الاول بھی ہو گیا اور معلق بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے کہ یہ چیز وقف ہے لیکن کب وقف ہے؟ بعد وفاتی، میرے مرنے کے بعد، تو باطل تو وقف کے طور پہ باطل ہے، الا یفہم منہ عرفاً، لیکن اگر عرفاً اس کے اس جملے سے یوں سمجھا جائے کہ انہ اراد الوصیت، کہ وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہے بالوقف، کہ وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہے کہ بھی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں اس گھر کو کیا کر دینا، تم وقف کر دینا، وہ یوں کہنا چاہ رہا ہے، یعنی ابھی وہ وقف خود کرنا نہیں چاہ رہا بلکہ وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس گھر کو آپ نے کیا کرنا ہے جی، وقف کرنا ہے، یوں کہنا چاہ رہا ہے۔ تو فیجب العمل بہا، تو پھر تو اس وصیت کے اوپر عمل کرنا واجب ہوگا، عند تحقق شرائطہا، کہ جب اس وصیت کی شرائط کیا ہوں، پوری ہوں، یعنی وہ مال کیا بنتا ہو، ثلث اس کا بنتا ہو، یا وارث کیا ہوں، راضی ہوں، ثلث سے زیادہ نہ ہو۔ فیوقف بعدہ، یعنی فیوقف بعدہ کیا مطلب، یعنی فیوقف بعد وفاتہ، یوں کہہ دیں تو یہ چیز وقف کر دی جائے گی، بعدہ یعنی بعد العمل بالوصیت کہہ دیں، یا بعد وفات کیا کہہ دیں، یعنی قریب کی طرف ضمیر پلٹیں تو بعد العمل کی طرف زیادہ بہتر پلٹتی ہے۔ فیجب العمل بہا عند تحقق شرائطہا، پس اس وصیت کے اوپر عمل واجب ہو جائے گا جب وصیت کی شرائط پوری ہوں گی۔ فیوقف بعد العمل بہا، پس وہ چیز وقف ہو جائے گی، لیکن کب وقف ہو جائے گی؟ بعد العمل بہا، کہ جب وصیت کے اوپر کیا کریں گے، آپ عمل کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ ابھی سے وقف ہوئی نہیں ہے تاکہ آپ یہ کیا کہیں کہ یہ معلق ہو گئی ہے، بلکہ یہ بعد میں الگ سے کیا ہوئی ہے، وقف ہوئی ہے۔ وہ بھی کب وقف ہوئی ہے؟ جب اگلوں نے وصیت کے اوپر کیا کیا ہے، عمل کیا ہے۔ اگر وہ وصیت کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر وقف نہیں ہوگی، اگرچہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ یشترط فی صحت الوقف، یہ نئی شرط آ گئی، ٹھیک ہے۔ وقف کے صحیح ہونے میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اخراج الواقف نفسہ عن الوقف، کہ وہ خود کو وقف سے کیا ہے، نکال کے رکھے باہر، ٹھیک ہے۔ اس نے گھر، باغ یہ زیادہ آتا ہے، باغ کو اس نے وقف کیا، کہا کہ یہ میں باغ وقف کرتا ہوں مدرسے کے لیے، یہ امام باغار کے لیے، تو ساتھ یہ کہ اس کا جو پھل وغیرہ ہوں گے نا وہ میں بھی لیا کروں گا، ٹھیک ہے، ساتھ، ٹھیک ہے، ہاں، خود بھی میں اس سے کھاؤں گا اور باقیوں کے لیے بھی ہے، تو یہ وقف کیا باطل ہے۔ ہاں، وہ عنوان پھر اس نے اپنے آپ کو نکال کے رکھے، نہیں، عنوان کے اندر تو وہ خود آ جائے گا، موقوف علیہ کے عنوان کے اندر وہ الگ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ بحث ہے کہ اس نے مدرسے کے لیے وقف کیا اور اس میں خود کو وہ پھر نکالے، اگر وہ اس کے عنوان میں نہیں آتا، اگر موقوف علیہ کے عنوان میں آتے تو وہ تو پھر موقوف علیہ کے ساتھ برابر ہو جائے گا نا۔ یعنی فائدہ وقف علی نفسہ ہی باطلا، اگر ایک بندہ اپنے اوپر کوئی چیز وقف کرے تو یہ کیا وقف باطل ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ، مثلا یوں کہے کہ داری وقف علیہ وعلی اخی، کہ میرا گھر میرے اوپر بھی وقف ہے اور میرے بھائی کے اوپر بھی وقف ہے، مثال کے طور پہ علی نحو تشریک ہے، تو باطل الوقف فی نصف دار، تو یہاں پہ جو آدھے گھر میں جو ہے وہ وقف باطل ہو جائے گا، یعنی آدھا گھر اس کے بھائی کا ہو جائے گا، باقی آدھا گھر کیا ہے، اس کا رہے گا۔ تو یہ کیا ہوگی جی، میرے خیال میں 5ویں شرط بنے گی اگر ہم ترتیب سے۔ پہلی شرط کیا بنی؟ توقیت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط وقف کیا بنے گی؟ منقطع الاول کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط کیا بنے گی؟ یہ منجز نہ ہو، جو منجز ہو یعنی، اور ہاں چوتھی شرط وہ جو ہم نے کہا تھا کہ فسق کی کیا ہے، بات نہیں کر سکتا کہ عین کیا میرے اوپر واپس آ گئی، چوتھی یہ ہو جائے گی، اور 5ویں یہ ہو جائے گی کہ خود کے اوپر کیا وقف انسان نہیں کر سکتا۔ اپنے والا باطل ہو جائے گا نا، خود کے اوپر وقف باطل تھا تو اپنے والا باطل ہو جائے گا، یعنی ہم کہیں گے پورا گھر آپ نے وقف کیا تھا، آپ نے کہا تھا یہ گھر میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے وقف ہے، تو بھائی کے لیے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کا غیر ہے، خود کے لیے جو وقف کیا یہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، تو وہ آدھا آدھا ہو جائے گا۔ پھر عقد فضولی میں کیا، وہ اپنا اس نے کیا ہے نا، فضولی تو یہ ہے کسی اور کا گھر اٹھا کے وقف کر، نہیں بھائی تو ہے ہی نہیں نا، بھائی اس میں ہے ہی نہیں، نہیں گھر اس کا اپنا تھا، داری بھائی کا گھر نہیں تھا، ہاں بھائی کا گھر نہیں تھا، بھائی کا نہیں تھا، اس کا اپنا تھا، داری یعنی میرا گھر تھا، کہا کہ میرا گھر ہے اور میرا گھر جو میرے لیے وقف ہے، اور جو نجف میں میرے بھائی رہ رہے ہیں نا ان کا گھر جو نہیں ہے یہ ان کے لیے بھی کیا وقف ہے کہ وہ جب بھی آئیں گے تو اس گھر میں کیا رہیں گے،
یوں کر کے اس نے کہا. یہ یعنی یہ والی صورت فقط وقت کے ساتھ، وقت خاص کے ساتھ، ہاں وقت خاص کے ساتھ. عام میں اگر یہ عنوان میں داخل نہیں ہے تو خود کو داخل نہیں کر سکتا. یہ جو باغ ہے میں طالب علموں کے لیے بھی کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی کرتا ہوں، تو پھر تو نہیں کر سکتا. نہیں نا، کہنا نہیں ہے لیکن بنا تو سکتے ہیں نا. وہ بنائے گا تو باطل ہو جائے گا نا، جیسے بنائے گا تو باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے طریقے پھر بتائیں آگے. ایک ہیلا شرعی اس کا رکھا ہے انہوں نے، یعنی وہ صحیح سے نہیں بتائیں گے طریقے اس کے کچھ. بس ایک طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے یہ بھائی کو دے دے گھر. ٹھیک ہے، اس سے کہے کہ بھائی آدھا گھر آپ کے لیے وقف ہو گیا، آدھا تو آپ میرے لیے بچ گیا نا، وقف نہیں ہو رہا. وقف کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی اسے بیچ نہیں سکتا، ہمیشہ اس کے لیے رہتا ہے. تو یہ پھر بھائی کو کیا کہے کہ بھائی آدھا گھر میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ آپ لے لیں، آپ کی ملک میں آ گیا. پھر اسے اس میں شرط رکھے کہ یہ جو گھر میں نے آپ کو ہدیہ کیا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ میرے اوپر وقف کریں گے دوبارہ. تو بھائی اس کے اوپر کیا کر دے گا، وقف کر دے گا. تو یوں کر کے نظام بن جاتے ہیں سارے. لیکن یہ کم ہے، یعنی ہمارے ہاں جو ہے نا یہ بھائیوں کے لیے وقف کرنا تو یہ سسٹم نہیں ہوتا. یعنی لوگ مدارس کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، مجالس کے لیے یوں وقف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اولاد وغیرہ کے لیے اس طرح وقف نہیں ہوتے. اچھا، یہ تو کب ہے کہ جب ایک ہی دفعہ اس نے کہا کہ وقف علیہ وعلی اخی. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی ترتیب اس نے بنا لی ہے، ترتیب بنے گا تو پھر وہ چکر آ جائے گا منقطع الاول والا. اس نے کیا ہے کہ ثم لگا دیا نا کہ یہ گھر جی میرے لیے وقف ہے، ثم پھر میں اگر مر گیا تو پھر میرے بعد کس کے لیے ہوگا، میرے بھائی کے لیے ہوگا. تو یہ منقطع الاول کے باب سے باطل ہو جائے گا. وَإِذَا كَانَ عَلَى نَحْوِ التَّرْتِيب، اور اگر یہ وقف اس نے ترتیب کے طور پہ کیا ہو، یعنی بیان قاصد الوقف علی نفسی، کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ وقف اس کے لیے ہوگا. ثم پھر جب وہ ختم ہو جائے گا، یعنی یہ فوت ہو جائے گا، ثم علی غیری، پھر وہ جو اس کا غیر ہے، اس کا بھائی وغیرہ، اس کے لیے وقف ہوگا. تو کان الوقف من المنقطع الاول، تو یہ وقف کس میں سے جائے گا، منقطع اول میں سے جائے گا. فیبطل مطلقاً، پھر تو یہ مطلقاً باطل ہے. مطلقاً کیا مطلب، یعنی چاہے خود کے اوپر وقف کرنا آپ صحیح بھی کہہ لیں تو پھر بھی یہ کیا ہے، باطل ہے. آپ کہیں خود کے اوپر وقف کرنا صحیح ہے، اچھا ہم کہیں گے ٹھیک ہے خود کے اوپر وقف کرنا صحیح ہے، پھر کیوں باطل ہے بھائی؟ یہ نہیں ہوتا. ہاں مطلق ان کی تفسیر کریں، یہ ہوگا کہ یعنی اس پر بھی باطل ہے اور بعد والے پر بھی. ہاں یہ آسان، یہ ترتیب ہے. فیبطل مطلقاً، یعنی یہ اس کے لیے بھی باطل ہے اور اس کے بھائی کے اوپر بھی کیا باطل ہے. ٹھیک ہے، جبکہ پہلی صورت میں کیا تھا، اس کے اوپر باطل تھا لیکن بھائی کے لیے کیا ٹھیک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ مطلقاً باطل ہے، یعنی اس کے لیے بھی باطل ہے اور اس کے بھائی کے لیے بھی باطل ہے. اس لیے وہ ایک کا ٹھیک ہو گیا اور ایک کا کیا باطل ہو گیا. یہ علی نحو ترتیب ہے تو منقطع الاول تو مطلقاً باطل ہو جاتے ہیں، یعنی بھائی کا بھی اس میں فائدہ نہیں ہوتا. علی نحو ترتیب ہو مثلا تو وہ پھر پہلی جو مثال ہے علی نحو ترتیب یہی ہو جائے گا، پھر یہی ہو جائے، پھر بھائی کو بھی کچھ نہیں ملے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی یہ منقطع الاول بننے کی وجہ سے فیبطل مطلقاً، یعنی حتی علی اخیہ، حتی علی غیرہ، یہ بھی کیا ہے جی وقف باطل ہو جائے گا. وَإِنْ قَصَدَ الْوَقْفَ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ عَلَى نَفْسِهِ، اگر اس کی ترتیب الٹ کر دیں کہ اس نے وقف کیا علی غیرہ، بھائی کے اوپر وقف کیا، پھر کہا کہ جب بھائی فوت ہو جائے گا تو پھر کیا ہے ثم علی نفسی، پھر یہ میرے لیے وقف ہو جائے گا. تو بطل بالنسبت الی نفسی فقط، تو یہاں پہ اس کی نسبت سے وقف کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ منقطع الاخر ہے نا. وَكَانَ مِنَ الْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ الْآخَرِ، تو یہ وقف منقطع الاخر بنے گا کہ جو کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. تو یعنی نتیجہ وہی نکلے گا کہ یہ گھر اس کے پاس کیا دوبارہ واپس آ جائے گا. دوبارہ جب واپس آئے گا تو وقف کے طور پہ واپس نہیں آئے گا. وقف کے طور پہ واپس نہیں آئے گا کیا مطلب، دوبارہ یہ گھر کو بیچ بھی سکتا ہے، کسی کو دے بھی سکتا ہے. اگر وقف ہوتا تو یہ کسی کو نہیں بھیج سکتا نا. وَإِنْ قَالَ، اگر ترتیب یوں رکھے، اب یعنی منقطع الاول بھی سمجھ آ گیا، منقطع الاخر بھی سمجھ آ گیا، اب یہ منقطع الوسط کیا سمجھا رہے ہیں. ترتیب یوں رکھے کہ یا وقف علی اخی، کہ یہ گھر وقف ہوگا میرے بھائی کے اوپر، ثم یعنی پھر جب بھائی فوت ہو جائیں گے، ثم علی نفسی، پھر یہ میرے اوپر وقف ہو جائے گا، پھر جب میں فوت ہو جاؤں گا تو ثم علی زید، تو پھر یہ کس کے اوپر وقف ہو جائے گا، زید کے اوپر. اب یہاں پہ کس کے لیے ٹھیک ہوگا، کس کے لیے باطل ہوگا. ثم یعنی ثم سے واضح، کیونکہ توقیت تو نہیں کرنا نا، ٹائمنگ نہیں رکھ سکتا نا. مر جاؤں گا تو الہی کی وصیت کے باب سے لے کر آئے گا، تو یہ معلق باطل ہو جائے گا. ہاں یعنی وہی ہم نے جو منقطع کو ہم نے کہا نا کہ منقطع حقیقت میں ہوتے ہی معلق ہے نا. یہ باطل ہو جائے گا اگر
वसीयत के एतबार से देखें तो दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, वसीयत के एतबार से दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कहते हैं बातर अलवक़्फ़ बिन्निस्बत इला नफ्सिही व ज़ैद, यहाँ पे वक्फ़ उसके ऊपर एक तो बातिल है अला नफ्सी, फिर उसके बाद जितने वक्फ़ आ रहे हैं वो भी बातिल हो जाएंगे। व ज़ैद, फिर ज़ैद के ऊपर भी क्या बातिल है। वकान मिनल वक़्फ़िल मुनक़तिल वसत, और ये किस में से होगा, वक्फ़ वो वाला है कि जिसका वसत क्या होता है, मुनक़ति होता है। वसत मुनक़ति होगा तो वसत के जो बाद वाले होंगे उनके लिए क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। इसको मुअल्लक़ और वसीयत में क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं, वो आगे कह रहे हैं कि इसका जो है ना वो यूँ समझा, उर्फ़ ने ये समझा कि कि इसने कहा कि ये मेरे भाइयों के लिए वक्फ़ है, जब भाई फौत हो जाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, यानी वो जो उसने कहा ना कि मेरे पास आएगा, तो वो ये नहीं कहना चाह रहा मेरे ऊपर वक्फ़ है। अब ये उर्फ़ का समझना है, फ़र्ज़ बना लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि फिर जब मैं फौत हो जाऊँगा ना तो आप लोग इसको वक्फ़ कर देना ज़ैद के लिए, यानी उसके जुमलों का ये मतलब है। अगर ये मतलब है तो फिर ये वक्फ़ मुनक़तिल वसत से निकल जाएगा, यानी उसने अपने ऊपर वक्फ़ ही नहीं किया। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं अपने ऊपर वक्फ़ किया, फिर वक्फ़ के बाद दोबारा उसने वक्फ़ किया, जो ज़ाहरी जुमले हैं, फिर तो बातिल है ना वक्फ़। तो इससे वसीयत समझना क्या बहुत बईद है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर किसी माशरे में ऐसा समझ लिया जाए तो फिर उसी क़स्द के मुताबिक आप चलेंगे। अच्छा, अब ये जो मसला है ना अपने ऊपर वक्फ़ करने वाला, इसका एक जो है वो सिस्टम बनाया हुआ है कि जो मुनाफ़े वग़ैरह हैं वो इंसान इस्तिस्ना कर सकता है अपने के लिए। उसकी क्या सूरत हाल है वो यूँ बयान कर रहे हैं कि इज़स्तस्ना फ़ी ज़िमन इजराइल वक़्फ़ बाज़ मनाफ़िल आइन, बात पूरी नहीं बास, अगर वक्फ़ को जब उसने जारी किया था तो फ़ी ज़िमन, उसके ज़िमन में उसने इस्तिस्ना लगाया। इस्तिस्ना किसके लगाया, बाज़ मनाफ़िल आइन मौक़ूफ़ा, ये जो ऐन वक्फ़ कर रहा है इसके जो बाज़ फ़वाइद हैं ना उसका उसने इस्तिस्ना करके रखा ले नफ्सी अपने लिए, ठीक है। उसने कहा ये बाग मैं वक्फ़ कर रहा हूँ, इस बाग की जितनी आमदन होगी वो मजालिस पे खर्च होगी, लेकिन ये जो कुछ आमदन इसकी है ना, मसलन 10 किलो जो सेब होंगे या इतने हैं वो क्या होंगे, मेरे लिए होंगे, ठीक है। तो सहा कहते हैं कि ये सही है। क्यों सही है, लिअन्नहु युअद्दु खारिजन अनिल वक़्फ़ ला मिनल वक़्फ़ अला नफ्सी, क्योंकि ये जो शुरू से इस्तिस्ना हो गया है ना, तो ये इस्तिस्ना ऐसा है कि इसने ये वक्फ़ से क्या हो गया, खारिज हो गया, ठीक है जी। उसने यानी जो मुनाफ़े हैं उसको उसने वक्फ़ में डाले नहीं है, शुरू से ही नहीं डाला उसने। ये ऐसा नहीं है कि मिनल वक़्फ़ अला नफ्सी वो अपने ऊपर क्या कर रहा है, वक्फ़ कर रहा है, लियब्तुलता कि आप ये कहें कि ये बातिल हो जाए। इसकी मिसाल क्या बनती है, यूँ मिसाल बनती है कि फ़जसे हो, यूँ सही होता है कि यूक़फ़ल बुस्तान, के एक बंदा बाग को वक्फ़ करता है अपने बाग को, वह यस्तस्नी और इस्तिस्ना यूँ लगाता है कि अस्साफ़ा, कि ये जो टहनियाँ होंगी, साफ़ किसे कहते हैं, आइन के फ़तह के साथ, खजूर की टहनियाँ, कि ये जो खजूर की टहनियाँ होंगी, वह गसून अशजार, और जो बाकी दीगर दरख्त होते हैं जो उनकी टहनियाँ होंगी, वह औराक़हा, और उनके जो पत्ते होंगे, इंदल यब से जब खुश्क हो जाएंगे, यानी टहनियाँ जब खुश्क हो जाएंगी वो गिरेंगी नीचे सारे, तो ये सारा जो है ना ये वक्फ़ नहीं होगा, इसका उसने इस्तिस्ना कर दिया। यानी उसने क्या कहा कि ये बाग वक्फ़ है, लेकिन इसका जो फल होगा ना वो फ़कत क्या होगा, आप मजालिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। फल के अलावा जो टहनियाँ हैं, जो पत्ते खुश्क होकर नीचे गिरेंगे, ये जो कचरा वगैरह ये सिस्टम है ना, ये सारा क्या होगा, हमारा होगा, ठीक है। तो ये सही हो जाए, ये सही है, यानी इस तरीके से कहना सही है। और यस्तस्निया मिक़दारा अदा अदयून ही, या वो एक मिक़दार, यानी पूरे वो मुनाफ़े के कि भी जो भी मुनाफ़े आप लेंगे फलों वगैरह के, इतनी मिक़दार जो है वो मैं इस्तिस्ना करता हूँ, वो वक्फ़ नहीं हुआ करेगी, ठीक है। कितनी मिक़दार, अदा अदयून, वो कहते हैं मेरे ऊपर कर्ज़े हैं, फ़र्ज़ करें 10 लाख कर्ज़ है, वो कहते हैं 10 लाख की मालियत के बराबर जो मिक़दार होगी ना वो मुनाफ़े में से क्या है मैं इस्तिस्ना करता हूँ, वो वक्फ़ नहीं कर रहा। सवाउन अकान बिनाहवे तौज़ीअल सनीन, अब ये जो उसके 10 लाख जो कर्ज़ा है इसको वो तकसीम कर देता है सालों पे, कुल्ल सनतन कज़ा, यूँ कहता है कि हर साल जो है वो मैं 1 लाख क्या उठाया करूँगा अपने कर्ज़े उठाने के लिए, हर साल जो मुनाफ़े होंगे उनमें से 1 लाख क्या होगा मेरे कर्ज़े उठाने के लिए होगा। और बिनाहवे, या वो यूँ कहते हैं कि तक़दीम अदा दयून अला सर्फ़ में मसारिफ़ुल वक़्फ़, कि सबसे पहले मुक़द्दम क्या होंगे, अदा दयून, कि मेरे क्या होंगे, कर्ज़े अदा होंगे सबसे पहले, किसके ऊपर मुक़द्दम होंगे, अला सर्फ़ में मसारिफ़ुल वक़्फ़, जो वक्फ़ के मसारिफ़ हैं ना, कि वक्फ़ के लिए जितना वो सर्फ़ करना है आपने, उसके ऊपर सर्फ़ करने से पहले क्या होंगे, मेरे सारे के सारे कर्ज़े अदा होंगे। इसके बाद क्या है जी, वो सारे जो मुनाफ़े वगैरह होंगे वो क्या होंगे, वक्फ़ के ऊपर क्या होंगे, खर्च होंगे। यानी शुरू से इस तरह की इस्तिस्ना लगाते हैं तो फ़ुक़हा कहते हैं कि ये वक्फ़ अला नफ्सी में शामिल
نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر کیا مشکل نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔